لباس پردہ پوشی کا کام کرتا ہے اور جسم کے عیوب نقائص کو لوگوں سے اوجھل رکھتا ہے، بعینی ہی اسی طرح مرد و خواتین دونوں کا تعلق بھی اسی طرح ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رازوں کا تحفظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی قدردانی اور محبت کا تعلق نبھائیں گے۔ اور پھر اس تعلق کی بنا پر جو زندگی گزرے گی وہ ظاہری بات ہے کچھ باتوں کی متقاضی ہے، کچھ حقوق کی متقاضی ہے اور کچھ ایسی باتوں کی متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ یہ زندگی اس کے جو ظاہری وسائل ہیں یا جو حقوق اور مختلف قسم کے فرائض ہیں یا شریعت کی روشنی میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس اعتبار سے تفویض ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ اور ان خواتین کے لیے بھی اسی کے مثل ہیں، یعنی وہ حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے جس طرح کچھ فرائض ان کے ذمہ ہے کہ انہوں نے خامدوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اسی طرح ان خواتین کے لیے بھی کچھ حقوق تفویض ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے للرجال علیہن درجہ کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو خواتین پر درجہ عطا فرمایا ہے، برتری عطا فرمائی ہے۔ اب وہ میرے بھائیوں برتری کس اعتبار سے ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کی تعبیر ہمیں اس اعتبار سے بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ برتری کس طرح عطا فرمائی۔ یہ برتری یہ مرتبہ میں عطا فرمائی، یہ برتری اطاعت کا حق رکھنے میں عطا فرمائی، یہ برتری اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے میں عطا فرمائی کہ خامند نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، اگر آپ برتر ہیں تو خاتون کا خرچہ، اس کا فائنانس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فطری قوتوں میں مرد کو برتر رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے میراث وراثت کے حق میں مردوں کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور یہ برتری میراث میں بھی جو موجود ہے اس کا بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصوں کے برابر جو ہے وہ اس کو حصہ ملے گا، یعنی مرد کا جتنا حصہ ہے خاتون کو اس سے آدھا جو ہے وہ حصہ ملتا ہے، تو لہذا یہ برتری اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں یوں بیان کیا ہے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قوام، قوامون، قوامین یہ استعمال کیا ہے با کے صلہ کے ساتھ بھی اور لفظ علا کے ساتھ بھی۔ اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ کہ آپ اللہ کے لیے عدل کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور یہاں پہ علا کے ساتھ ہے جہاں پہ ذمہ داری، فوقیت، برتری
اور درجات کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ عطا کرنا، یہ یہاں پہ مطلب ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حق حکمرانی کا عطا فرمایا ہے، اور جو قوام بنایا ہے اس حوالے سے کیا کریں گی خواتین، ان کی بیویاں ان کی اطاعت کریں گی، جو بنیادی حق ہے جو ان مردوں کو ملنا چاہیے ان کی بیویوں کے حوالے سے۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دو وجوہات آگے بتائیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ قوام اللہ نے کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر مرد کو برتری عطا فرمائی کہ اس نے گھر کا فائنانس کرنا ہے، اور بما انفقوا من اموالہم، گھر کا فائنانس بھی کریں گے، گھر کا مال جتنا بھی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور فطرتی لحاظ سے جو برتری ہے قوت برداشت رکھنا، قوت فیصلہ کرنا، اور معاملات کو باریک بینی سے دیکھنا، صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے نیک عورت کی صفت اسی آیت میں بیان کی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ صالحہ عورت، وہ صالحہ عورت کیسی ہوتی ہے اور نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ وہ کیسی نیک عورت؟ جو احکامات الہیہ کی پابند ہوتی ہے، جو شرعی امور کی پابند ہوتی ہے، اور شرعی امور کی کس انداز سے پابند ہوتی ہے؟ مسند احمد کی 1661 نمبر روایت ہے، اور ابن حبان کی 4163 نمبر روایت ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیک عورت کی صفت یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے جو اللہ نے اس پہ فرض کی ہیں، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اور وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے ادخل الجنت من ای باب شئت، اے خاتون جس نے صالحہ ہونے کے ناطے اپنی زندگی گزاری ہے اور احکامات الہیہ کی پابندی کی ہے، شرعی امور کی پابندی کی ہے، آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو صالحہ عورت اس انداز سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر قانتات کیسی ہیں؟ فرما بردار عورت، جو خامند کی فرما بردار ہو، خامند کی اطاعت کرے، وہ کیسی اطاعت کرے اور کس قسم کی اطاعت کرے، یہ خاتون کے اوپر فرض ہے کہ اس نے اپنے خامند کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اطاعت کو اور اس درجے کو اور اس برتری کو اس انداز میں ثابت کیا۔ جامع ترمذی کی 1159 نمبر روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة، اگر میں کسی کو حکم دینا ہوتا کہ کسی کے لیے سجدہ کرے، لأمرت المرأة، تو میں خاتون کو حکم دیتا، ان تسجد لزوجها، کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ جتنے خامند کے اپنی بیوی پر احسانات ہوتے ہیں وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔